بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے باب الاسلام سے جیسے ہی اندر داخل ہو تو چند قدم بعد دائیں طرف اوپر یہ چورس سوراخ نظر آتا ہے۔ اس جگہ پر ایک پرنالہ لگا ہوا تھا۔ اس پرنالے کے مقام کا واقعہ یوں ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا مکان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا تھا اور گھر کا پرنالہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گرتا تھا۔ بعض دفعہ بارش کے وقت پرنالے کے پانی سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں نمازیوں کی سہولت کے لیے پرنالہ اکھڑوا دیا۔ اس وقت حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ گھر میں موجود نہ تھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس ابن مطلب رضی اللہ عنہ جب گھر آئے تو انہیں پرنالے کے اکھڑوانے کی خبر ملی، جس پر انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے فوراً قاضی حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اس وقت کی شکایت کی، جس پر قاضی حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام پر فرمان جاری کر دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے، اس لیے مقررہ تاریخ کو عدالت میں پیش ہو اور مقدمے کی پیروی کریں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مقررہ تاریخ کو قاضی حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر حاضر ہو گئے۔ قاضی حضرت سیدنا ابن ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ اندر لوگوں کی مسائل حل کرنے میں مصروف تھے کہ اس لیے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کافی دیر باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑا۔ مقدمہ پیش ہوا تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ کہنا چاہا، لیکن قاضی حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے انہیں روک دیا اور فرمایا کہ مدعی کا حق ہے کہ وہ پہلے دعویٰ پیش کرے۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان دیا کہ جناب بے علی، میرے مکان کا پرنالہ شروع سے ہی مسجد نبوی کی طرف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی یہی تھا، لیکن امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میری عدم موجودگی پر پرنالہ اکھڑوا دیا۔ مجھے انصاف فراہم کیا جائے کیونکہ میرا نقصان ہوا۔ قاضی حضرت سیدنا ابن ابی کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک آپ کے ساتھ انصاف ہوگا۔ پھر قاضی حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، قاضی صاحب، اس پرنالے سے بارش کے دنوں میں بعض اوقات چھینٹیں آ کر نمازیوں پر پڑی تھی۔ نمازیوں کے آرام کی خاطر میں نے پرنالہ اکھڑوا دیا اور میرا خیال ہے یہ ناجائز نہیں۔ قاضی حضرت سیدنا ابن ابی کعب رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہا وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عباس ابن مطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، قاضی صاحب، اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے مجھے اس جگہ پر نشان لگا کر دیا کہ میں اس نقشے پر مکان بناؤں۔ میں نے ایسے ہی کیا اور اس نقشے پر مکان بنا لیا، اور یہ پرنالہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نصب کروایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھڑا ہو کر یہاں پرنالہ لگاؤں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی وجہ سے انکار کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اصرار کیا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھڑا ہو گیا اور یہ پرنالہ یہاں لگایا، جہاں سے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اکھڑوا دیا۔ قاضی حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ رضی اللہ عنہ اس واقعہ کا کوئی گواہ پیش کر سکتے ہیں؟ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب نے فوراً باہر گئے اور چند انصار صحابہ کو ساتھ لائے، جنہوں نے گواہی دی کہ واقعی پرنالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے کندھے پر کھڑے ہو کر نصب کیا تھا۔ مقدمے کی گواہی ختم ہونے کے بعد خلیفہ وقت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نگاہیں جھکائی، عاجزانہ انداز سے کھڑے تھے۔ وہ حکمران تھے جس سے قیصر و کسریٰ بھی ڈرتے تھے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے
اور حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ کے لیے میرا قصور معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ نالا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لگوایا ہے، ورنہ میں کبھی بھی اسے نہ کھڑواتا۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے وہ لا علمی میں ہوئی ہے، آپ میرے کندھوں پر چڑھ کر یہ پرنالا اپنی جگہ پر لگا دیں۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ اتنی وسیع سلطنت پر حکمرانی کرنے والے حکمران حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو انصاف مہیا کرنے کے لیے دیوار کے ساتھ کھڑے تھے، اور سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ پرنالا نصب کرنے کے لیے ان کے کندھوں پر کھڑے تھے۔ پرنالا لگانے کے بعد حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نیچے اترے اور فرمایا یا امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، میں نے جو کچھ کیا اپنے حق کے لیے کیا، جو آپ کی انصاف پسندی کے باعث مجھے میرا حق مل گیا۔ اب میں آپ رضی اللہ عنہ سے بے ادبی کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اپنا مکان اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیا کہ وہ میرا مکان گرا کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کر دے تاکہ نمازیوں کی جگہ کی تنگی سے جو تکلیف ہوئی وہ بھی کم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔